الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کو ڈسکس کرنا چاہیں تو بہت دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہمارا فوکس آج کا وہ مارکا یا اس میں ہمارے نمبرز کیا تھے اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، بٹ اس میں ہمارے لیے لیسنز کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ سیرہ کی بکس میں جو کنیکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ابو سفیان کے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایک مومنوں کا ایک چھاپہ مار دستہ بھیجا۔ تو پھر وہ پوری سٹوری ہے کہ وہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے گئے، ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، لیکن تب تک قریش کو مدد کی کال جا چکی تھی اور وہ نکل چکے تھے، اور اس کے رزلٹ میں یہ مارکا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے بھی سورہ انفال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم جو تجارتی قافلہ ہے اس سے تمہارا انٹریکشن ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیر جو ہے وہ اس سے مختلف تھی، تو اس لیے تمہارا آمنا سامنا جو ہے وہ قریش مکہ کے لشکر کے ساتھ ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا۔ اس میں ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ غزوہ بدر کبریٰ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے جو مختلف قسم کے واقعات ہیں، انسیڈنٹس ہیں، یہ قریش مکہ کی طرف سے مختلف قسم کے ایفینسیوز جو ہیں وہ مدینہ پر ہوئے ہیں، اور مختلف سیرت نگاروں نے اس کی تعداد مختلف ذکر کی ہے کہ ابو سفیان خود بھی ایک دفعہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے واپسی پر بھاگتے ہوئے اپنے ستوؤں کو جو ہے جو مشہور واقعہ ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی طرح اور جو ہے وہ مختلف واقعات جو ہے وہ ہوتے رہے۔ تو یہ جو ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ مسلمان جو ہے صرف خاص طور پر یہ چھاپہ مارنے کے لیے یا تجارتی قافلے کو شاید پکڑنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ٹیریٹری کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف قسم کے ٹروپس، مختلف قسم کی جنگی دستے مختلف ٹائمز میں بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی سے جو انٹریکشن ہوا اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دستے خالصتاً صرف اس لیے بھیجے تھے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کی جو گزرگاہ ہے اس کو محفوظ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، کئی دستے صرف اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ جو کوئی قبائل کے درمیان کنفلکٹ ہے ان کو یہ باور کروا دیا جائے کہ ہم امن و امان کے ساتھ صرف آپ کے ساتھ رہیں گے، اور وہ ٹروپس جا کر صرف ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس جو ہے وہ سائن کر کے آ رہے تھے۔ اسی طرح یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی بنیادی طور پر مسلمان صرف اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر جو ہے وہ ابو جہل کے یا قریش کے لشکر کے ساتھ ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر، یا مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اس لیے بھیج رہے تھے کہ اپنی ٹیریٹری کو محفوظ کرنا ہے، ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے وہاں پہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے، اس پہ قبضہ کس نے کر لیا؟ قریش نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ مسلمان جب ان کے اوپر چھاپا مار کے وہ مال غنیمت کے طور پہ لوٹ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ ان کا بھی تو انہوں نے پراپرٹی قبضے میں کی ہوئی ہے، تو اس نیت سے بھی کئی دفعہ وہ جاتے تھے۔ تو کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ یہ میں اس سوال کے جواب کے پہلے ایک ہلکا سا اشارہ جی کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر چونکہ رمضان میں رونما ہوا، بالکل، اور رمضان جب بھی یہ ماہ آتا ہے اور اس کی عبادات ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، اگر میں یہ کہوں کہ جسے میجورٹی کہا جا سکتا ہے، وہ رمضان کو محض ایک پیسیو انداز میں دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، کھا پی لیا، اس کے بعد لمبی تان کے سو گئے، بالکل، اور شام کو افطاری کر لی یا تراویح پڑھ لی، یا تراویح میکسیمم جو ہے کسی بندے نے جو ہے وہ زیادہ عبادت کرنا چاہی تو وہ
جبکہ اسلام جو ہے یہ مسلسل کشمکش اور جد و جہد سبحان کا اللہ، دین ہے، بالکل جس میں ہر اعتبار سے اپنے نظریے کو، عقائد کو، اپنے علاقے کو، اپنی قوم کو محفوظ بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے اور ہر وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ بالکل تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہا کہ مدینہ میں اگرچہ وہ جتنے بھی مسلمان مہاجرین وہاں پہنچے، ان کے تمام مال و اسباب پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک، اور اگر وہ چاہتے تو ان سے باقاعدہ بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ بالکل تو یہ ان کا بنیادی سبب نہیں رہا ہے، اچھا، یہ مقصد نہیں رہا یہ ہے، مقصد نہیں رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے، وگرنہ بہت سارے لوگ انفرادی اعتبار سے بھی مدینہ آتے بھی رہے اور گزرتے بھی رہے، بالکل تو ان میں سے کسی انفرادی فرد کو مسلمانوں نے پکڑ کر ان سے بدلہ نہیں لیا اور ان سے ٹھیک ہے، اپنے اس مال کے حوالے سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ یہ جو ابو سفیان کا مسئلہ اور دیگر جو قافلے بھیجے گئے، اس میں خالصتاً یہی مقصد تھا کہ ایک تو قبائلوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ایک باقاعدہ ریاست ایک پاور ہے اور پاور اپنی ہے اور ایک ریاست بن بالکل چکی ٹھیک ہے، ہے۔ اور وہ ریاست ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے، ان کا ایک امیر ہے اور اپنے امیر کی اطاعت کس طرح سے مسلمان کرتے ہیں، جس کو سوری آپ کو معذرت کٹ کر رہا ہوں کہ ایک اسٹیٹ ریکگنیشن ایک چیز ہوتی جی ہے، بالکل، تو یہ اس کا بیسک، یہ اس کا بنیادی میسج تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری کارروائیاں کی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کبھی بھی انتقامی معاملات لینا اور اس نے ہمارے اتنے بندے قتل کر دیے تو ہم بھی اتنے قتل کریں گے، اس نے اتنی جائیداد لے یہ لی نہیں تو ہے ہم، مقصد۔ یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ بالکل واضح ہو گیا، واضح ہو گیا، بالکل۔ تو اب ایک سوال اور آتا ہے اس کے اندر ڈاکٹر شاہد صاحب کہ یہ اب ہمیں یہ تو پس منظر سمجھ آ گیا کہ جی ابو سفیان کی طرف قافلہ بھیجا تھا، ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نیوز ابو سفیان تک پہنچی ہے، اس نے قافلہ ڈائیورٹ کر لیا اور اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ اب قریش کو پتہ چل گیا، اور قریش کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے، لیکن اس میں پھر یہ آتا ہے کہ بہت سے سرداروں نے، جیسے عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جاتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل جو تھا وہ اسٹانچ تھا کہ نہیں ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ ایسے ہی ہے، اور اس کے یعنی اس سے ہم کیا سبق کیا سیکھ رہے ہیں اس سے؟ اصل میں تو بنیادی طور پہ ابو جہل جو ہے وہ ایک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کا شکار ہوا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، اسلحہ ہے، اور مسلمانوں کو آج کل کی زبان میں ٹیکنالوجی ہے، ہاں آج کے دور میں جیسے ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ہم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں سے زیر ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنے اس تکبر کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے تمام کو مجبور کیا کہ ہم ضرور اب جب مکہ سے نکل آئے ہیں تو ہم بغیر جنگ کیے واپس نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جو ہے ان کو ڈینائی کیا، اور اس کے سردار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے الٹیمیٹلی اس کی اس بات کو، اس کال کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا، اور سارے جو ہے وہ چل پڑے اس کے ساتھ۔ لیکن یہ چیز آخری لمحے تک جو ہے وہ قریش مکہ کے درمیان ڈیبیٹیبل ہی رہی کہ ہمیں اب یہاں پر جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے، ہم جو ہے وہ اس کو کریں یا نہ کریں۔ کیونکہ بہت سو کے تو ادھر بیٹے تھے نا، عتبہ ابن ربیعہ کا اپنا بیٹا اس دوسری سائڈ پہ ہے، سہیل ابن عمر کے بیٹے عبداللہ وہ اس سائڈ پہ ہیں، تو یہ سارے اصل میں تو آپس میں رشتہ دار ہیں نا۔ بالکل بالکل، کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر ہے تو وہ بالکل لڑنے کے لیے، لیکن آپس میں تو ان کے رشتے ہیں، بالکل آپس میں رشتہ دار ہیں بالکل بالکل، اور مطلب یہ کہ باپ بیٹا، چچا، ماموں، تایا، یہ سارے جو ہے وہ آپس میں رشتہ دار۔ اس میں بہت ہی گہرا لیسن مل رہا ہے کہ دیکھیں، چاہے جب اسلام کا معاملہ آ گیا، اللہ کی بات آ گئی ہے، تو پھر یہ رشتے بھی جو ہے میٹر نہیں کرتے، ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اس میں غزوہ بدر کا یہ والا پہلو تو بہت ہی نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ میدان قتال میں ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، بالکل ابو بالکل بکر صدیق جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ مقابل میں آتا ہے، بالکل ایسی، اور بے شمار اس میں باتیں روایات کے اندر موجود بھی ہیں۔ عبد الرحمن نے جب یہ کہا کہ اب آپ ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں بھی آ گئے تھے مارکے کے دوران، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر تم میری زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، بالکل، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ باپ بیٹے کا یا خون کا نہیں تھا، وہ حق اور باطل کا، حق اور باطل کا،
جس نے حق کو حق جانا اور باطل کو باطل جانا، پھر اس کی راہ میں جو ہے وہ رشتے، ناتے، خون اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو یہ والا پہلو تو بہت ہی نمایاں ہے، اور یہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے، قرآن مجید نے بھی یہی سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ زندگی کے معاملات میں جہاں صحیح اور غلط کی بات ہو تو پھر مقابل میں چاہے جتنا مرضی کوئی قریبی اور عزیز کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی محض اس بنیاد پر کہ یہ میرا برادری کا بندہ ہے، یہ میری زبان بولنے والا ہے، یہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، میں نے اس کی حمایت کرنی ہی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ رواج چل رہا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے آواز لگاتا ہے تو باقی بہت سارے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ میری قوم، برادری اور علاقے یا زبان بولنے اب تک یہ والا ہے۔ جہالت ہے، اب تک یہ جہالت چل رہی ہے، جبکہ معیار جو ہمیں سکھایا گیا اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، وہ ہے سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ظلم اور انصاف۔ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ اپنا ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، انصاف کا ساتھ دینا ہے چاہے مخالف کر رہا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنایا گیا۔ اس میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف کہ ابو جہل نے اس بات پر بار بار زور لگا کے انہیں لڑائی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ان کے ذہنوں میں بھی یہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ اب مدینے میں مسلمان باقاعدہ آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا تو تجارتی راستہ ہی یہی ہے، بالکل۔ تو اس لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس مشکل کا ہمیشہ سے جو ہے وہ بندوبست کر لینا چاہیے۔ بالکل۔ تو ابو جہل کی ایک اس کے اڑنے کا اور اس کا یہ سوچ زور تھی اس کے دینے کا، پیچھے، یہ بھی اس کے اندر ایک سوچ موجود تھی، اور یہ نیچرل تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غرور اور تکبر ہے جس کی بنا پر ابو جہل پہچانا جاتا تھا اپنے علاقوں میں اور اپنے اس قبیلے میں، وہ بہت زیادہ اس نے اس میں ڈالا۔ باقی جو دیگر کفار تھے، جیسے ذکر ہوا عتبہ کا اور دیگر لوگوں کا، ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہمارے عزیز و اقارب واپس آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، تو اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں، لیکن دونوں چیزیں موجود تھیں۔ تو تکبر کا جو علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ جو آیت پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ چاہتا تھا کہ جس کی بنا پر اسلام کو طاقتور دین کے طور پر ان پر غالب کرنے کا، تو غالب کرنا جو ہے یہ اصل اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا، تاکہ حق اور باطل ان دونوں میں فرق پڑ جائے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کو باقاعدہ حق اور باطل میں تفریق کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس اعتبار سے فرق کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے غزوہ بدر رمضان میں ہونے کا ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرف حق ہے اس کی آپ کو حمایت کرنی چاہیے، اور جس طرف باطل ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر کے اس پس منظر سے اور اس کو بیان کرتے ہوئے آج کے دور میں اس پہلو کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ فلسطین اور غزہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اس موقع پر مسلمانوں کا رویہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو اس وقت کے مسلمانوں کا باطل کے مقابلے میں تھا۔ کیا یہ دیکھنا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے، اور کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو اگر وہ غزوہ بدر کے بارے میں تمام تر معلومات جانتے بھی ہیں، لیکن موجودہ دور کے غزوہ بدر میں اگر وہ خاموش ہیں، یا کم از کم ان کی جو کفار اور ظالم لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ایک قابل توجہ بات ہے۔ اور ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اسی بات کی پکڑ میں عذاب نازل نہ کر دے کہ جو لوگ جو ہے وہ 40,000 انسانوں کے شہید ہو جانے کے بعد، اور اس میں سے 40-50% معصوم بچے جو شہید کیے گئے ہیں، خواتین اس کے علاوہ، تو ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی جو لوگ ابھی تک ان سے کچھ نہ کچھ سلسلہ جنبانی قائم کیے ہوئے ہیں، دوستی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، یا ان کی انڈائریکٹ اور مدد کر رہے ہیں، ان کو تیل سپلائی کر رہے ہیں، تو غزوہ بدر جو ہے وہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ایک روشن قندیل ہے جو ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں جب اس طرح کا موقع آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ بالکل۔
آخری ایک سوال کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ غزوہ بدر، اس کو ہم کیا پرو ایکٹیو جہاد کہیں گے یا اس کو ڈیفینسو جہاد کہیں گے؟ یہ بنیادی طور پہ اس کو دونوں انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے اوپر کوئی ایک سٹیٹمنٹ دینا شاید مشکل ہو جائے گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو غزوہ بدر سے پہلے جو بہت سارے واقعات ہوئے، جیسے صاحب رحیق المختوم جو صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں، انہوں نے اسباب غزوہ بدر کے نام سے باقاعدہ ایک ہیڈنگ بھی دی، اور پھر اس کے نیچے انہوں نے مختلف اسباب بھی ذکر کیے، اور ان کی تقریباً تعداد جو ہے وہ 10 تک انہوں نے جو ہے وہ ذکر کی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ پہلے سے بار بار ایک کام ہو رہا تھا. مطلب یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری اگر ہم کہیں ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے مدینہ میں، تو 2 ہجری میں رمضان المبارک میں جو ہے وہ غزوہ بدر ہو رہا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال کا جو عرصہ بنتا ہے اس کے درمیان میں، اس سارے عرصے کے اندر 5 سے 10 حملے مدینہ پر ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ڈیفینسو اسٹریٹجیز تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. بالکل ٹھیک. اور ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، تو پھر بھی شاید ہمارے لیے یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ فتح مکہ کے بارے میں، غزوہ تبوک کے بارے میں اور غزوہ موتا کے بارے میں تو تمام سیرت نگار متفق نظر آتے ہیں کہ یہ سارے ایفنسو جہاد کی شکلیں تھیں. ڈیفینسو. ایفنسو. اچھا ٹھیک. یہ سارے ایفنسو جہاد. اچھا. فتح مکہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور غزوہ تبوک اور غزوہ حنین. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لڑے یا آپ نے اس پہ جو ہے وہ سرایات بھیجے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ڈیفینسو شکلیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی شروع کے ایریا میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفینسو ہے، اس کے بعد پھر پرو ایکٹیو ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس میں آپ دیکھیے نا کہ جب آپ خیبر کے لیے لشکر لے کے جاتے ہیں تو اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے بالکل برملا کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ہم ان پر حملہ آور ہوا کریں گے، وہ ہم پر حملہ آور. تو یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، اس میں کوئی بہام نہیں ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیفینسو ہونا چاہیے، وہ صرف اپنے مال دولت اور اپنے مملکت کی حفاظت کے لیے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جس دشمن سے آپ کو خطرہ ہو تو اس دشمن کا سد باب اس وقت نہیں کیا جاتا کہ جب وہ گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار، یعنی آپ ویٹ کریں کہ وہ آئے تو پھر ہم کریں گے اس کا. اس لیے غزوہ بدر کا بھی سبب یہی بنا، اور یعنی غزوہ خیبر کا جو ہے وہ سبب یہی بنا کہ مختلف قسم کے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے یہودی خیبر کے قلعوں میں جا کے جمع ہو گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندیاں شروع کر دی تھی، اور وہ مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. یہ اطلاعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی. تو جب بھی اس طرح کی صورتحال پیش ہو کہ دشمن کسی خاص مقام پر کوئی خاص منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ کے ملک کو، آپ کی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس موقع پر صرف اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ آئے گا، ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم تو بس ڈیفینسو ہیں، ہم صرف ڈیفینسو ہے، ایسا نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے دونوں اسٹریٹجیز کو اختیار کیا. مکہ سے آنے کے بعد غزوہ بدر کی صورت میں دفاعی انداز میں یہ کیا، اور جب آپ نے غزوہ خیبر میں یہ کہہ دیا تو دوسری چیز بھی واضح ہو گئی. تو اس اعتبار سے جس طرح کی یہ صورتحال ہو اس کے مطابق اسلامی مملکت کو فیصلہ کرنا چاہیے. ویسے تو قرآن مجید کا اصول سب کے لیے واضح اور جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تم ہر وقت تیار رہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. بالکل پوری تیاری کے ساتھ ہر وقت تیار رہو، کہ جو بھی تم اپنے گھوڑے تیار رکھو کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ایئر فورس تیار رکھو، اپنی نیوی تیار رکھو، اپنی بری جو ہے وہ قوتیں وہ تیار رکھو، تاکہ چند لمحوں میں آدمی اگر کسی مارکے میں داخل ہونا چاہے اپنی فوج کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ، وہ اس کے لیے تیار ہو. اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر ضرورتیں ہیں دفاع کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی، اس کو ہمیشہ انسان کو تیار کرتے رہنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بہت خوبصورت واضح کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں اس کو سمیٹتے ہوئے آخر کی طرف جاتا ہوں. ناظرین، غزوہ بدر میں ہمارے لیے اتنے اسباق ہیں کہ اگر میں ان کو ابھی بیان کرنا شروع کروں تو
وقت بہت لگ جائے گا. نمبر ایک ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری روشنی ڈالی کہ یہ رمضان میں ہو رہا ہے. رمضان کو ہم نے ایک بس عبادات اور بس بیٹھنے کا ذریعہ سمجھ لیا, نہیں. غزوہ بدر رمضان میں ہوا, یہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونا ہے رمضان کے اندر. دوسری چیز, ابو جہل کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ تکبر کیسے انسان کو اوپر سے نیچے گرانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہ غزوہ کیسے ہمیں پرو ایکٹیو ڈیفینسو ہونے کا ہمیں درس مل رہا ہے کہ کہاں پہ ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے, کہاں پہ ڈیفینسو ہونا ہے. اور ہم محض دشمن کا انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ آئے تو ہم کہیں جی کہ ہم نے ڈیفینس کرنا ہے. نہیں, ہم پہلے سے تیاری کریں گے اور ہماری تیاری ان سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے. سو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت نعت کا نذرانہ حسیب احمد کی جانب سے پیش کرتے ہیں. سلامت رہیے. السلام علیکم. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. غرور کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پر تل خدا نے. غرور کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پر تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ, ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ, ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ